نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج آسان درس قرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 سے آنورڈز دیکھیں گے۔ میں ایک ایک آیت مبارکہ کو پڑھتی ہوں اور ترجمہ کر دیتی ہوں، آسان ترجمہ، پھر اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو سلسلہ، جو مضمون چل رہا ہے اس وقت سورۃ البقرہ کے اس حصے میں، یہ مدینہ کے یہود سے خطاب ہے، اور کہیں انہیں ان کے آباء و اجداد کے طرز عمل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کہیں ان پر کیے جانے والے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں اور جو احسانات تھے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں بھی ہم دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں یہود کا ذکر آپ کو کئی مقامات پہ ملے گا، جس سے آپ کو ان کے کریکٹر کی صحیح سمجھ آئے گی، اور اس کی وجہ سے آپ کو اس وقت کے جو حالات کے مطابق ان کا رویہ تھا اسے بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور آج یہ بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آج ہم بھی اسی روش پر چل رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 97۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ۔ کہہ دیجئے جو کوئی دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا، تو بے شک وہ اس نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا، یعنی اس قرآن مجید کو اس نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ اور یہ قرآن مجید کیا ہے؟ مصدق لما بین یدیہ، اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ پہلے سے کیا موجود ہے؟ جو پہلے سے آسمانی کتابیں موجود تھی اس وقت، یہ تورات بھی موجود تھی، انجیل بھی موجود تھی، اور وہدن وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اس میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں، پھر اس میں دو تین باتیں ہیں وہ آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ آسان سی آیات ہیں آج کی، اس میں تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ڈیٹیل طلب بات ایسا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ خاص طور پر کچھ خاص واقعات بھی ہیں اس سے ریلیٹڈ، لیکن میں اوورآل آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ قرآن مجید اور اسلام کی دشمنی میں اتنا آگے چلے گئے، انہوں نے جبریل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن قرار دے دیا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا بتاتے تھے کہ یہ تو ہم پر جب بھی آئے ہیں اس زمین پر عذاب لے کر آئے ہیں یا کوئی بری خبر لے کر آتے ہیں ہمارے لیے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ کچھ یہود کا گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے صحیح جوابات دے دیے تو ہم آپ کو پہچان جائیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں، تو ہم آپ کو فالو کریں گے۔ یہ ابن عباس سے پتہ چلتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے سوالات کے جوابات درست دے دیے، جس طرح جو وہ ان کو اندازہ تھا کہ اگر یہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ واقعی نبی ہیں۔ تو آخر میں کیا کہنے لگے کہ اچھا یہ بتائیے فرشتوں میں سے آپ کے پاس آنے والا کون ہے جو وحی لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے تو ہماری لڑائی ہے، جنگ ہے، ان سے تو ہماری لڑائی ہے، وہ تو ہمیشہ یہ عذاب کے یا لڑائی کے یا جنگ کی بات لے کر اترتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر آپ میکائیل کے بارے میں بتاتے نا تو ہم ایمان لے آتے۔
کیونکہ وہ بارش لے کر آتا ہے اور رحمت لے کر آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی. اس کے علاوہ ایک اور ہمیں ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے یہودی تھے، بعد میں یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، بعد میں اسلام قبول کیا. لیکن بس میرے خیال میں اتنا ہی، میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں. یہ اس کی بیک گراؤنڈ. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ ناراض تھے جبریل علیہ السلام سے. یہ جبرائیل بھی پڑھا جا سکتا ہے، جبریل بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور بھی کئی طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، سب ٹھیک ہے. تو جبریل علیہ السلام سے وہ اس لیے بھی خفا تھے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں وہی لے کر چلے گئے. اور تو اب یہاں پر بات سمپل سی یہ ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو کوئی جبریل کا اگر دشمن ہے، تو اگلی آیت جب میں پڑھوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جبریل کا دشمن ہونا اللہ تعالیٰ کا دشمن ہونا ہے. کیونکہ یہ سارا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر، ایک ہستی ان کی ہے، ان کے میسنجرز ہیں یہ سارے، یہ جو فرشتے ہیں. اس کے بعد وہ زمین پہ ان کا جو سارا جو نظام چل رہا ہے، یہ پیغمبروں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس پر ہمارا ایمان ہے. اس پورے سسٹم میں سے اگر ہم کسی ایک کا بھی انکار کرتے ہیں، کسی ایک فرشتے کا بھی کرتے ہیں یا ایک رسول کا بھی کرتے ہیں، تو ہم پورے سسٹم کو ڈینائی کرتے ہیں. تو جو ایک کا بھی انکار کرے گا، وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک سب کا انکار تو ہے ہی، وہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے اگر وہ کسی ایک سے دشمنی رکھتا ہے. کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو ڈیوٹیز دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا، ان کو ڈیوٹیز دی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اذن سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ اچھا ہے وہ نہیں اچھا؟ تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے. اب اس میں کیا ہے کہ اگلی آیت پڑھتے ہی آپ کو زیادہ اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو جبریل کو دشمن سمجھتا ہے وہ اس کی دشمنی اللہ تعالیٰ سے بھی ہے. اور پھر جو کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اور خاص طور پر یہ جبریل اور میکائیل کا، تو ان سب کا اللہ تعالیٰ پھر دشمن ہے. جو کوئی ان ہستیوں سے دشمنی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے دشمنی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کی دشمنی کوئی افورڈ کر سکتا ہے؟ کوئی ٹالریٹ کر ہی نہیں سکتا، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. تو جی اس کا مفہوم کیا ہے ان آیات کا؟ کہ یہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور انکار کرتے تھے. تو وہ اس کے جواب میں یہ آیات آئی ہیں. ایک اب اس میں کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جبریل علیہ السلام اپنی مرضی سے نہ ہی اترتے تھے، نہ ہی وہ کوئی اپنی مرضی سے میسج لے کر آتے تھے. انہوں نے جو کچھ بھی اتارا، خاص طور پہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے قرآن مجید آپ کے دل پر اتارا تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے اتارا. نمبر 2، وہ قرآن مجید اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے سے موجود ہے. یہ بینہ یدیہی عرب میں محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان، وہ چیز جو سامنے موجود ہو. تو سامنے کیا موجود ہوتی ہے؟ جو اس وقت ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے. اور اس کا مطلب ہے پہلے سے موجود ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر مراد کیا ہے؟ جو پہلے سے موجود آسمانی کتابیں ہیں. تو یہ تو ان کی تصدیق کر رہا ہے، خاص طور پہ تمہاری اپنی تورات کی. اس میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے بارے میں جو نشانیاں تھیں وہ سب پوری ہوگی. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسا میٹیریل ہے، یہ ایسے رسول ہیں جو کہ ہماری ہی سب چیزوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق ہیں اور ان کی تصدیق کر رہے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے ہر وقت جب بھی کوئی نیا رسول آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اپنی اس قوم سے، امت سے ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو اس کے مطابق اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے تو اب پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اس کے ساتھ ہی اب یہ شریعت آخری شریعت ہے جو دین اسلام کی صورت میں اب اس کی جو شریعت ہے. نمبر 2 کیا تھا کہ یہ تو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو کہ پہلے سے موجود ہے، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. کتنی بڑی بات ہے. اگر اس زمین پر صرف انسان آ جاتے اور کوئی پیچھے سے پیغمبر یا رسول نہ بھیجے جاتے، آسمانی کتابیں نہ آتی، ہمیں کیا پتا چلتا کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا حلال کیا حرام؟ ٹھیک ہے انسان کے اندر فطری طور پہ بھی کچھ صحیح غلط کی تمیز اللہ نے رکھی ہے. ہمیں کیسے پتا چلتا ایگزیکٹ معاملہ کیا ہے، ایگزیکٹ کیا کرنا ہے، ہمارے رب کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے؟ یا تو یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ وہ ہدایت ہے، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے.
تو اور اگلی آیت کو پڑھتے ہیں تو اور کلیئر ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 97. من کان عدوا للہ، اور جو کوئی ہے دشمن اللہ تعالیٰ کا. پہلے کا جو کہ دشمن ہے جبریل کا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس پورے سیٹ اپ میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے گا، یا دشمنی کہے گا، یہ کرے گا، وہ سب کا انکار کرے گا. اور اس کا اور وہ یہ اصل میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی ہے. اب اگلی آیت میں ڈائریکٹ بات ہی یہیں سے شروع ہو رہی ہے. اچھا کہ تم اگر اس سے دشمنی کر رہے ہو تو تم تو اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر رہے ہو. اب یہ آیت مبارکہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اور جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، وَمَلَائِکَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ. اب ان دونوں کا خاص طور پہ نام اسپیشلی اس آیت مبارکہ میں لیا گیا، کیونکہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں جو یہ رائے رکھتے تھے اور میکائیل کے بارے میں رکھتے تھے، تو دونوں کا کٹھے نام اللہ تعالیٰ نے لے دیا. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. یہاں انہیں کافر کہا گیا، وہ لوگ جو، اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے. اچھا میں ایمان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کو بتاتی ہوں. یہاں پر یہ یاد رہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جبریل آپ کا دشمن ہے اور میکائیل یا میکال آپ کا دوست ہے، تو جو دشمن کا دوست ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے جو دو دوست ہیں، ایک آپ کا دشمن ہے، ایک آپ کا دوست ہے؟ ایسا نہیں ہوگا. کامن سینس کی بات ہے. اچھا ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں ہر اس بات، ہر اس خبر کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہم تک پہنچائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، یہ قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر کے اچھی بری ہونے پر ایمان، ان سب پر ایمان لانا ہے. ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ سب کا انکار ہو جاتا ہے. یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے جس میں من مانی کی جائے، پک اینڈ چوز ہو، نہیں. سارے کا سارا جس کا کہا گیا ایمان لاؤ، اس پر ایمان لانا ہے. اور قرآن مجید کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے، جو سورۃ البقرہ کی جو دوسری آیت مبارکہ ہے. یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ویسے یہ ہدایت کئی معنی میں ہوتا ہے، تو ہدایت بہت سارے مختلف معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے. یہ لفظ ایک مطلب ہوتا ہے راستہ دکھا دینا، اس معنی میں یہ سب کے لیے ہدایت ہے. لیکن متقین کے لیے ہدایت کا مطلب ہے کہ فائدہ وہ اٹھائیں گے، منزل تک وہ پہنچیں گے، جنت تک وہ پہنچیں گے. تو ان کی جو صفات ہیں، آپ دیکھیں قرآن مجید کے آغاز کے ساتھ ہی صفات آتی ہے. اس میں سب سے پہلی صفت یہ ہے، کون ہے وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ لازمی حصہ ہے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ہوتے ہیں، پتہ بھی چلتا رہتا ہے کہ کبھی کسی ایک چیز کا انکار کر دیا. تو یہ اس طرح نہیں ہوگا. مکمل ایمان لانا ہے، دل سے لانا. اور جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ یہ راستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس راستے میں جہاں بہت سی باتیں دلائل کے ساتھ بھی پیش کی جائیں گی قرآن مجید میں، آپ ان کو چاہے اپنے سائنس کے ترازو میں تول کے دیکھ لیں، چاہے اپنی عقل کے ترازو میں تول کے دیکھ لیں، وہ پوری اتریں گی. نہ بھی پوری اترے، وہ تو حق ہے ہی ہے. آپ کو آج نہیں تو کل پتہ چل جائے گا. قرآن مجید تو حق ہے ہی. لیکن بعض لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور بس کسی چیز کو وہ کچھ کہتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں. لیکن اصل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب چیزوں پر ایمان لایا جائے، دل سے یقین والا ایمان لایا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کا ایمان ہوتا ہے. یہ یقین کی بھی آپ کہہ لیں کہ یہ علم کی یہ اقسام ہیں، دل سے بھی ہو اور کس کس طرح سے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے. آگے چلتے ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ ایمان یقین والا مطلوب ہے. اچھا ایک اور بات بھی آپ دیکھ لیجئے، جب آپ کو کسی چیز پہ یقین آ جاتا ہے نا، آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. آپ کے لیے پھر اس کے آرڈرز کو ماننا، فالو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جب تک آپ کنفیوز رہتے ہیں، آپ خود بھی بے چین رہتے ہیں، آپ سے کوئی عمل بھی صحیح نہیں ہو پا رہا ہوتا، میں کروں نہ کروں، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. اگر آپ کا کسی کا قیامت پر یقین نہیں ہے، ایک ہوتا ہے صرف مان لینا، نہیں، ان چیزوں پر ہمارا پکے والا یقین ہونا چاہیے، دل سے یقین والا ایمان. تو جتنا آپ کا ایمان بڑھے گا، اس کے مطابق آپ کے اعمال پہ اثر ہوگا، اس کے مطابق آپ اس راستے میں آگے بڑھتے جائیں گے. آپ کا پھر دین کو دیکھنے کا اینگل بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ کی قرب اور محبت کا آپ
जो शौक है, जो जज्बा है, वो एक अलग ही हो जाएगा फिर, जितना आपका यकीन बढ़ेगा। आयत नंबर 99, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, और अलबत्ता बिलाशुबा, अलबत्ता यकीनन या अलबत्ता तहकीक, हमने आपकी तरफ वाज़े निशानियां उतारी। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और उनका इनकार नहीं करते मगर सिर्फ जो कौन है, फासिक हैं। तो इनके, और उनसे कुफर नहीं करते मगर जो फासिक हैं, इसका तर्जुमा यूं भी कर सकते हैं कि सिर्फ फासिक ही उनका इनकार करते हैं या कुफर करते हैं। तो खुली निशानियां, एक तो जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का वाज़ेह सबूत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी अगर आप गौर करें तो कदम कदम पर, अगर आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, आपको कदम कदम पर ऐसे मौजज़ात देखने को मिलेंगे जिनका आपको जिक्र मिलता है। तो बहुत सी जंगों में ऐसे वाकयात हुए, आए दिन ऐसे वाकयात होते थे कि एक आम इंसान भी ऑब्जर्व कर सकता था कि ये अल्लाह के रसूल हैं। इतनी खुली खुली निशानियां, और सबसे बड़ा मौजज़ा खुद कुरान मजीद है, क़यामत तक के लिए मौजज़ा है। लेकिन चले, इसके अलावा भी जितनी निशानियां उतारी गई, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आपकी तरफ वाज़े आयात। ये आयात का जो लफ्ज है ना, आयत का मतलब होता है निशानी। ये कई माना में कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। आयत बमाना आयत ही आया है, आयत बमाना ये निशानी। कुरान मजीद में पता चलता है कि कायनात पे भी गौर व फिक्र के लिए कहा गया, हमें खुद अपने आप पर गौर व फिक्र के लिए कहा गया। ये हर चीज अल्लाह ताला की निशानी है। तो यहाँ पर बहुत सी निशानियां उनकी जिंदगी में कदम कदम पर आम इंसान भी अंदाजा कर लेता था कि ये तो माफूकुल फितरत है, हमारे लिए ये है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये करना। मौजा कहते ही उस चीज को है जो अकल से परे हो, जिसे आप अकल को कह रही है कि ये चीज मैं अगर करना भी चाहूं मेहनत के साथ, कोशिश के साथ, तो मैं नहीं कर सकता। वही चीज मौजा है, पहचान जाते थे। लेकिन फिर कहा जा रहा है कि अब ये वाज़े निशानियों के बाद भी अगर कोई इनकार करता है तो वही कर सकता है जो फासिक हो। सिर्फ फासिक ही इसका इनकार करते हैं। फिस्क होता है जी, फासिंग ऑफ, ये आसान अल्फाज में अगर बता दूं तो हद से बाहर निकलना, अल्लाह ताला की इताअत से निकलना और नाफरमानी की तरफ चले जाना। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। जी, ठीक हो गया। आ, अच्छा जी, किधर थे हम? तो फासिक, तो फिस्क होता है ये अल्लाह ताला की नाफरमानी। आगे इसकी अकसाम होती हैं, बड़ा फिस्क भी होता है, छोटा भी होता है। तो कुरान मजीद में आमतौर पे ज्यादातर जब फिस्क की बात हो रही है तो वो आयत के कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है, ज्यादातर बड़ा फिस्क ही होता है, नाफरमानी। और वो जब कभी लफ्ज आएगा हम इंशाल्लाह ताला देख लेंगे। और बाकी बात ये है कि जब ये बड़ा छोटा, तो मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना, थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए शेयर करते हैं। बात कैटेगराइज किया होता है कुछ चीजों को। अदरवाइज क्या होता है कि बात चाहे बड़ी है या छोटी है, नाफरमानी चाहे बड़ी है या छोटी है, देखने की बात ये है वो की किसकी जा रही है। जब अल्लाह ताला की जा रही है तो वो बात मामूली नहीं है। चाहे छोटी सी बात का अल्लाह ने हुक्म दिया है, ईमान वाले उसको छोटा नहीं समझेंगे। लेकिन जो उसको छोटा समझ के उसके नाफरमानी करता है तो वो ये बड़ा गुनाह ही है। बाकी फिर वो देखना होता है कि अकेला आ रहा है तो किस माना में आ रहा है, फिर किसी लफ्ज के साथ आ रहा है तो किस लफ्ज के साथ आ रहा है। फिर उसके मुताबिक कभी इसका गुनाहगार मतलब किया जाएगा, कभी नाफरमान किया जाएगा। तो वैसे इन्होंने तो फासिक के तौर पे ही किया हुआ है। तो कुरान मजीद में आमतौर पर ये बड़े गुनाहों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है ज्यादा। आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 100 है। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फरीकुम मिनहुम,
کیا اور جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پیچھے پھینک دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ ان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں اور پیچھے سے ہم آیات پڑھ کر آئے ہیں، جب جب کبھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی عہد لیا، ہم کتنا کچھ پڑھ کے آئے ہیں یہاں تک، ابھی بہت کچھ قرآن مجید میں وہ بھی آگے سامنے آئے گا۔ ان میں سے ایک گروہ نے، اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ایک گروہ نے، جو لوگ حق پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ الگ رکھتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کو باقیوں میں شامل نہیں کیا جاتا۔ لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اس کو اٹھا کر وہ پیچھے پھینک دیتے تھے، بس پھینک دیتے تھے اس کو، اس عہد کو۔ ایسا ہی ایک عہد ان سے پچھلی کتاب میں یہ کیا گیا تھا، ان کی اپنی تورات میں، کہ یہ ایسے رسول آئیں گے، آخری رسول، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، تم ایمان لاؤ گے، تم ان کی مدد کرو گے، تعظیم کرو گے۔ اور جب وہ آئے ہیں انہوں نے پہچان بھی لیا، انہوں نے بغیر سوالات کے بھی پہچان لیا تھا، لیکن انہوں نے کس طرح اس عہد کو اٹھا کے پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت، ان کی جو ہے نا، ان کی اکثر وہ ایمان نہیں لاتے۔ آخری آیت مبارکہ آج کی یہیں تک کرتے ہیں، آیت نمبر 102 طویل ہے، وہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس ایک رسول آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہاں پر مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معہم، جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کیسے تصدیق کرنے والا ہے؟ ایک تو ان کی کتاب میں جو نشانیاں موجود تھیں اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ آ گئے ہیں، آپ کی کتاب حق تھی، یہ تصدیق ہو گئی۔ پھر کیسے تصدیق کرنے والے ہیں؟ یہ بہت سے ایسے پیغامات، ان کے جو میسج ہیں، وہ جو اصل تورات تھی، اصل میسج، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ نابازا فریقم من الذین اوتوا الکتاب، تو ان میں سے ایک، ان لوگوں میں سے جو کہ کتاب دیے گئے، ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا۔ کیا پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو۔ یہاں پر ایک گروہ، خاص طور پہ یہود کی بات ہو رہی ہے، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ تو یہاں سے یہود کی ایک اور بہت ہی قبیح عادت کا بیان ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا، مگر اس عہد سے پھر گئے اور کہنے لگے ہم سے تو اس قسم کا کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، کبھی انہیں پچھلے انبیاء کے واقعات بتائے جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی انبیاء اور ان کی قوموں کے بارے میں اس طرح نالج نہیں تھا، یہ قرآن مجید کی مدد سے ملا ہے کہ بہت سارا، تو ان کو تسلی دی جاتی تھی، یا اس طرح سے نالج نہیں تھا جیسا کہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا، ہمیں بھی نہ ہوتا، قرآن مجید کی مدد سے پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے کچھ چیزیں روایات سے، اسرائیلی روایات سے آئی ہیں، لیکن وہ ساری ایسی نہیں ہے کہ آپ ان پہ ٹرسٹ کر سکیں، اور ان کا ویسے بھی اصول ہوتا ہے۔ چلے وہ میں انشاءاللہ پھر ذکر کرتی ہوں کہ اسرائیلی اس چیز کو آپ کیسے کب لینا ہے، اچھا وہ پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ تو ان کی پرانی عادت ہے، جب بھی کوئی ان سے عہد لیا گیا، اس میں سے ایک گروہ نے اسے پیچھے پسے پش ڈال دیا، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ تو تورات پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کو ایسی عہد شکنی کر دی ہے تو یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آیات جب آپ بھی پڑھیں نا تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا، اور وہ بھی اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ہستی، جیسے وہ آپ کو سمجھ رہا ہے، آپ اندر سے کیا سوچ رہی ہیں، کیا فیل کر رہی ہیں، ایگزیکٹلی صرف وہ سمجھ رہا ہے۔ اور جب وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے یوں لگتا ہے جیسے دل پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ اور آپ اپنا بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیے، بہت دفعہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کچھ پریشان ہیں، آپ کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں، بے چین ہیں لوگوں کے رویے سے، سمجھ نہیں پا رہی ہیں۔ آپ قرآن مجید کبھی بھی تلاوت کرتے ہیں، اگر آپ اس کو ذرا سا بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے تسلی ہے، میسج ہے، آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو تسلی ملتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ یہ بہت سارے مقامات پر پچھلے انبیاء کے واقعات بتائے گئے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ یہ ایسا نہیں ہو رہا، اور آپ خود ایکسپیرینس کر کے دیکھیں۔
کوئی اگر شخص اس طرح پہلی بار کوئی کام کر رہا ہے اور اسے اتنی دشمنی فیس کرنی پڑ رہی ہو تو انسان گھبرا جاتا ہے. انسان جتنا بھی مضبوط ہو کہیں نہ کہیں، اور خاص طور پر انسان کی فطرت ہے کہ اگر اپنے ساتھ ہو نا تو انسان کا کانفیڈنس اور ہوتا ہے، پھر چاہے دنیا مخالفت کر لے. جب اپنے بھی آپ کے خلاف ہیں، وہ لوگوں سے بڑھ کر آپ پر پتھر برسا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، برا سلوک کر رہے ہیں، آپ امیجن کیجئے ان حالات میں دعوت کا کام کرنا کتنا مشکل، کتنا کٹھن رہا ہوگا. تو کبھی تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہوگی دل میں، یہ نہیں کہ مایوسی نہیں، لیکن دل کبھی بے چین، کبھی تھوڑا مضطرب ہو جاتا ہوگا. تو کس طرح تسلی دی جا رہی کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، یہ پہلے بھی ایسے کرتے رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے. اور یہ کوئی غیبت میں شمار نہیں ہوتی ہے یہ چیز، کیونکہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں، دوسرا کسی کو آپ سمجھانے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے کہ ان چیزوں سے آپ دل چھوٹا نہ کریں. یہ چیزیں لوگوں کے رویے، آپ کے مقصد جو اتنا بڑا مقصد ہے اس کو راستے میں یہ حائل نہیں ہونے چاہیے. اور کبھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت سے، اتنی محنت سے ایمان، یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں کہ یہ سب ایمان لے آئے کسی طرح سے، اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے آپ کو کھپا دیا، تو بھی اللہ تعالیٰ کو فکر ہو رہی ہے. تو بھی قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے کہ آپ تو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو گھلا دیں گے ان کے غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے. آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا اور آپ اپنا کام بہت اچھے سے کر رہے ہیں. تو یہ انسان ہے نا، کبھی وہ اس پہ کوئی فیز آتا ہے، کبھی کوئی فیز آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر لمحے ساتھ، ہر لمحے ساتھ، ہر لمحے مدد، ہر لمحے تسلی، ہر لمحے حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے بھی ہے. یہ تھی جی آج کی آیات جو کہ بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں ہیں، اور اس میں آپ اپنے آپ سے بھی ریلیٹ اسے آپ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ کہ آج ہم نے بھی اپنی کتاب کو پسے پش نہیں ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ علم ہی نہیں رکھتے. آج ہمارے لیے بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آپ ذرا پتہ کر کے دیکھ لیجئے، سروے کر کے دیکھ لیجئے، کتنے کم لوگ ہیں جو قرآن مجید کو یا تو صحیح طرح پڑھ سکتے ہیں، یا اور ان میں سے بھی کم ہیں جو کہ اس کا مفہوم جانتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے. اتنے کم ہوں گے کہ شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے یہ تعداد سن کر، اتنی تکلیف ہو ہمیں. آج ہم نے بھی اپنی کتاب کو اٹھا کر اسی طرح پیچھے رکھ دیا ہے. ہم نے بس پیچھے نہیں رکھا، یہ تو خیر محاورہ ہے نا کہ اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی وہ اب سین کیا کہتے ہیں کہ سین سے ہٹ گئی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بس پیچھے پسے پش ڈال دیے. تو محاورات کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. ہم پیچھے نہیں رکھتے، احترام ہم بہت کرتے ہیں، ہم سروں کے اوپر رکھتے ہیں، اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ ہم خود بھی وہاں سے نہیں اٹھا پاتے. نہ علم حاصل کرتے ہیں، الماریوں میں پڑا ہوا ہے قرآن مجید، اوپر مٹی پڑ رہی ہے. کبھی زیادہ سے زیادہ ہوا تو کوئی جمعے کو کچھ پڑھ لیں گے، یا کچھ زیادہ سے زیادہ جو پرانی بیویاں ہیں وہ جمعرات کے جمعرات کچھ پڑھ لیتی ہیں، یا اور کبھی ہوا تو کوئی گھر میں بیمار یا پریشانی آ گئی تو تھوڑا سا قرآن مجید اتنے دنوں کے لیے کھول لیا، اور نہ اس کا تلفظ صحیح، نہ ہی پتہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، واپس وہیں کا وہیں رکھ دیا. یہ قرآن مجید کو آپ سے یہ نہیں چاہیے. قرآن مجید کے جو حقوق ہیں نا ان کو پہچانیے. اس میں سب سے پہلا حق تو یہ کہ اس پہ ایمان لایا جائے. اس کے بعد اس کا اگلا حق یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح تلاوت. اب تلاوت میں ہر دفعہ یہی کہتی ہوں کہ تلاوت کا جو اصل لفظ اگر میں کھولوں اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ تا لام واو، یہ پیچھے پیچھے آنا ہوتا ہے. تو کہ جب آپ تلاوت کریں تو ایک تو تلاوت بھی صحیح ہو تجوید کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ، مفہوم، میسج، سب کچھ پیچھے پیچھے آ رہا ہو آپ کے ذہن میں. یہ ہوتی ہے تلاوت. پھر اصل میں تلاوت ویسے کسی کو پڑھ کر سنانا ہوتا ہے، تو کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے. تو یہ خیر تلاوت اور قرات میں تھوڑا فرق ہے، لیکن چلے ہم تلاوت ہمارے ہاں جس معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، خود بھی جو کوئی کر رہا ہے اتنی آواز میں ضرور ہونی چاہیے کہ ہمارے اپنے کان بھی اس کو سن سکیں. اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. یہ ایسا کلام ہے خاموشی سے پڑھے تو بھی اثر، بلند آواز سے جب کانوں سے ٹکراتا ہے اور کانوں کے ذریعے ہمارے اندر پہنچتا ہے تو اس کا اثر اور بڑھ جاتا ہے، اور بہت زیادہ اس میں اثر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے بعض اوقات فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پڑھ کے سناؤ. اس میں بہت اثر ہوتا ہے. اسے نکالیے اپنی الماری سے، اپنی زندگی میں شامل کیجیے. اس طرح سے شامل کریں کہ آپ نیت کریں اور کوشش کریں
ایک وقت میں چلیں، سب سے پہلے تجوید کا کچھ ماہ کا کورس کر لیں، یا ایک وقت میں 2 کورس سٹارٹ کر لیں. زیادہ مصروفیت ہے تو ہفتے میں ایک کلاس رکھ لیں. آپ ہفتے میں 5-6 دن والی نہ رکھیں، زیادہ گھنٹوں والی نہ رکھیں، تاکہ آپ کو بھی دشواری پیش نہ آئے، مشکل نہ ہو. تو یہ اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اب آپ کس طرح لے کر چل سکتی ہیں. لیکن اس کو نکالیے. یہ ہمارا جو رویہ ہے، دیکھیں ہم نے آج بنی اسرائیل کی طرح اس میں کوئی چینج نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ، ہم عام لوگ ہیں. اور ویسے بھی قرآن مجید کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اس کی حفاظت کا. ہم لفظوں میں تو چینج کوئی کر ہی نہیں سکتا. ہمارے ہاں یا تو ترجمے میں تھوڑا ہیر پھیر کیا جاتا ہے، یا تفسیر بیان کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا نا، اس کو پکڑ کے تو اپنے فرقے کی طرف لے جاتے ہیں. یہ حرکت ہو سکتی ہے. قرآن مجید کے ایگزیکٹ ٹیکسٹ میں کوئی نہیں چینج کر سکتا. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. تو آپ نیت کیجئے، اس کو کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی میں شامل کیجئے. ایک بار آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں اس دنیا میں آئی ہوں اور بغیر سیکھے، بغیر جانے کہ میں اسی طرح میری موت آ جائے گی، مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میسج کیا تھا اس میں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا. اور بہت سے سوالات آپ کے، ان کے جوابات آپ کو مل جائیں گے. لوگوں نے آپ کو بہت بے وقوف بنا رکھا ہے. کوئی فرقے بازی کے نام پر دکان چمکا رہا ہے، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر. آپ کسی پہ تنقید نہ کیجیے، آپ خود پڑھیں. آپ کو اپنے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے. خود علم حاصل کیجیے، اپنے بچوں کو سکھائیں. اور یہ ایک تو ویسے بھی ضروری ہے جاننا، آپ کو صحیح علم ہو دین کا. کیا ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے؟ ہم بھی صبح اٹھے، کھانا کھایا اور بس بچے پیدا کیے اور اسی طرح فوت ہو جائیں گے؟ کیا ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ صرف یہی مقصد ہے؟ یہ تو جانوروں کا بھی ہے. کچھ تو ان سے الگ ہونا چاہیے نا. تو پتہ کیجئے کیا مقصد ہے زندگی کا. علم حاصل کیجئے. ایک تو ویسے بھی ضروری ہے، دوسرا اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہر روز اپنی زندگی میں شامل کیجئے. ہر روز کوئی دن بغیر تلاوت کے نہ گزرے. کسی طرح سے نہیں کر سکتی، کسی اور طرح سے کوئی زبانی یاد کیا وہ دہرا سکتی ہیں، یا موبائل سے کچھ پڑھ سکتی ہیں. آپ تفسیر پڑھ سکتی ہیں اگر آپ نہیں کسی وجہ سے پڑھ سکتی ہیں، کسی عذر کی وجہ سے. جو بھی رائے ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کے بغیر کوئی دن نہ گزرنے پائے. اس سے برکتیں، باعث برکت، باعث خیر، آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے. اور سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہمیں ہدایت چاہیے. تو علم حاصل کریں، صحیح علم خود حاصل کریں، خود فیصلہ کریں. آپ شروع تو کریں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے جی، یہاں پر اس کا اختتام کرتے ہیں. آج کا یہ درس قرآن یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. چونکہ زیادہ تر بنی اسرائیل کے آج کے ایسے واقعات ہیں. ویسے میں ان میں سے کسی لفظ پہ بھی رک کر اگر میں تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہوں تو ہم کر سکتے ہیں، خود سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگا کہ سمپل سی ہیں. اوور آل میں نے سارا جو میسج مجھے ایک لگا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا. باقی تو جتنا بھی ایکسپلین کیا جائے کم ہے. اگر موازنہ کریں نا، چونکہ یہ اس طرح کی کلاس نہیں ہے، میں اس کو سمپل رکھنا چاہ رہی ہوں. بس آیت پڑھی، تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور پھر اس کی مناسب سی ڈیٹیل اور سیکھنے کی باتیں. ادروائز اگر موازنہ کرنے لگے تو یہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو ہماری بات ہو رہی ہے، یہ بنی اسرائیل نہیں، یہ تو مسلمان. اور آج ہم ان کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں ان سب معاملات میں. ٹھیک ہے، تو بس یہ تھی جی آج کی آیات. اب آپ میں سے جو جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتی ہیں، اور باقی جو رکنا چاہتی ہیں حدیث 40 نبوی کہ آج انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 20 کو ہم دیکھیں گے.